ایک خاتون ایک کپڑے کی دکان پہ گئی اور اسے وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان نظر آیا۔ جب اس نوجوان کو اس نے دیکھا تو شیطان اس کی طرف مائل ہوا اور اس پر غالب آ گیا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس نوجوان کے ساتھ بدکاری کروں۔ تو اس نے اس دکان سے بہت سارا کپڑا خریدا، اور کپڑا خریدنے کے بعد دکان کے مالک سے یوں کہا کہ میرا سامان کافی ہو گیا ہے، اس لیے اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیجو کہ میرا یہ بوجھ میرے گھر تک مجھے چھڑوائے۔ تو دکان کے مالک نے اس نوجوان کو اس خاتون کے ساتھ بھیجا اور جلدی آنے کی نصیحت بھی کی۔ وہ نوجوان اس خاتون کے ساتھ چل پڑا، اور جب اس کے گھر میں پہنچا تو اس نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور سامان رکھنے کو کہا، اور برائی کی نیت سے، بدکاری کی نیت سے اس نوجوان کی طرف مائل ہوئی۔ لیکن وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، آنکھوں میں حیا تھا، اور اللہ کا خوف اس کی سینے میں تھا۔ تو جیسے ہی وہ اس کی طرف لپکی بدکاری کے لیے، تو اس نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ میں تھوڑا سی مہلت چاہتا ہوں، تم مجھے اپنا بیت الخلا بتاؤ کہ کہاں پر ہے۔ تو اس نے اسے اشارہ کیا کہ فلاں طرف ہے۔ وہ نوجوان اس بیت الخلا میں گیا اور اس کی گندگی اپنے جسم پہ مل لی، اور وہ ملنے کے بعد، اپنے چہرے پہ ملنے کے بعد باہر آیا۔ جب اس عورت نے دیکھا تو اللہ کریم نے انسان کے اندر، اس کی سیرت میں، انسان کی ذات میں قدرتی ایک نفاست رکھی ہے۔ تو جب اس نے اس نوجوان کے وجود پر لگی ہوئی وہ گندگی دیکھی تو اس نے بڑی کراہت محسوس کی، اور اس نوجوان کو برا بھلا کہا، اور کہا کہ تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، بھلا اس طرح کی گندگی بھی کوئی سینے پہ، جسم پہ لگاتا ہے؟ تو اس نے اسے وہاں سے بھگا دیا، برا بھلا کہہ کر کہ تو بے وقوف ہے، تو پاگل ہے۔ وہ نوجوان جب اس عورت کے گھر سے نکلا تو اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ بے شک میرا جسم تو ناپاک ہو گیا، میرے کپڑے تو ناپاک ہو گئے، لیکن میرا کردار داغدار نہ ہوا، میرا کردار پاک رہا۔ میرے جسم پر تو داغ لگ گیا لیکن میرے کردار پر کوئی داغ نہ لگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ نوجوان جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی قبر سے خوشبو اٹھتی تھی، اور لوگ اس کی خوشبو لینے کے لیے اس کی قبر پر آیا کرتے تھے اور اس کی دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ تو حیا کا سلامت رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک گلی سے گزرے تو ایک صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ تیرے اندر حیا بہت زیادہ ہے اور تو جھجکتا بہت ہے، لہٰذا اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ کہا اسے چھوڑ دو، اس کے اندر حیا باقی ہے تو حیا رہنے دو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے آج کے نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر حیا کو سلامت رکھے اور حیا کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔